سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، اب اس کو اختتام پذیر ہونا تھا، اب اسے ختم کرنا تھا، بس زیادہ دیر نہیں، 10 سے 15 منٹ کے بیچ میں یہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ اطمینان کے ساتھ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنائیں گے، ورنہ تو ہم بھی ختم کر دیں گے ایک دم سکون کے ساتھ۔ اے بچے ایک دم خاموش ہو جاؤ، ہر کوئی خاموش ہو جائے، ہر کوئی خاموش ہو جائے، بہت دور سے آئے، بس قاری امتیاز صاحب اللہ کی محبت نے ہم کو کھینچ لائی جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ شانتی سے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے، انشاءاللہ شادی کے متعلق کچھ گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہم الرحمت رضوان کی بارگاہ سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، بولیے اللہ کی سرتاب، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ بے شک یہ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بے شک ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے، فلیس منی، اور جس نے نکاح نہ کیا وہ مجھ میں سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے نکاح نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اگر نکاح کیے تو آپ کے ساتھ ایمان برقرار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بے نکاح جب ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک رکعت کی ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن وہی بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اس وقت کے جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک رکعت نماز پڑھنے کی بدولت 70 رکعت کے برابر اسے ثواب عطا فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے نکاح کرنے کی فضیلت، یہ ہے نکاح کرنے کی برکت۔ آج ہم اور آپ تو نمازوں سے دور رہتے ہیں، آج نیک اعمال سے دور رہتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوا کرتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت، ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں حضرت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا سکتے ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر، ذرا فکر کر، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، آج ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، آج ہم کس ماحول میں گزر رہے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، جب میدان کرب و بلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تشریف لے گئے تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ ایک بڑھیا جو میدان کرب و بلا کے قریب رہا کرتی تھی، جب اس ماں کو پتا چلا کہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آ چکے ہیں، اب میدان کارزار تیار ہے، اب جنگ چالو ہونے والا ہے، تو اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، جس کے بیٹے کی شادی کی ہوئی صرف ایک رات تھا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کریں مسلمانوں، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے کس کس طریقے سے ہم تک اس مذہب کو پہنچایا ہے۔ جب اس ماں کو پتا چلا کہ میدان کارزار تیار ہے، میدان کرب و بلا میں امام حسین اتر چکے ہیں، نبی کا گھرانہ لٹنے والا ہے، تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے
کہا اے بیٹا تجھے پتا ہے نبی کا گھرانہ کوفہ آ چکا ہے، نبی کا گھرانہ لٹنے والا ہے، نبی کے خاندان کو یزید مٹانے والا ہے، تو جا کر کے ان شہدائے کرام کے لہے فہرست میں اپنا نام داخل کیوں نہیں کروا لیتا؟ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کریں۔ آج کا بیٹا ہوتا تو سراسر انکار کر دیتا، اے میری ماں تجھے پتا نہیں ہے میرا نکاح کی اور میری شادی کی ہوئے بھی ایک رات گزری ہے، میں کیسے کر اپنی جان جا کر کے قربان کر دوں؟ آج کا بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کو گالی دے کر کے سمجھا دیا کرتا، آج کا بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کو ہر طریقے سے سمجھا کر کے وہ میدان کرب و بلا نہ پہنچتا۔ لیکن اس وقت کا دور تھا، اس بوڑھی ماں نے جب اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جا میدان کرب و بلا تیار ہے، جا کر کے شہید ہو جا اور شہدائے کرام کے فہرست میں اپنا نام داخل کر لے۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا، اپنے ماں کے منہ سے جب یہ بات سنا، تو اس نوجوان نے یہ سوچا کہ اب جا کر کے جو ہے کیوں نہ میں میدان کرب و بلا میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کر کے کہتا ہے اے میری شریک حیات، کیا تجھے پتا ہے نبی کا گھرانہ میدان کرب و بلا میں اتر چکے ہیں، میں کیوں نہ جا کر کے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں قربان کر دوں؟ وہ خاتون بھی تھی تو وہ آج کی خاتون نہیں بلکہ نبی کے زمانے کی خاتون تھی، جس کے دل میں جو ہے مذہب اسلام کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، جس کے نس نس میں، جس کے خون خون میں جو ہے یہ پیدا کر چکا تھا۔ اس کی ماں نے جو ہے جو دودھ پلائی تھی یہ کہہ کر کے پلائی تھی اے میرے بیٹے تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے تیری آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اس خاتون نے کہا اے میرے شوہر نامدار، کیوں نہ تو جا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو دے کر کے آ جا۔ اس خاتون نے اپنے شریک حیات سے کہا، اپنے شوہر نامدار سے کہی کہ اے میرے شوہر نامدار تو جا کر کے میدان کارزار میں جو ہے اپنے گردن کو قلم کر دے، تاکہ کل میدان محشر میں مجھے بھی سر اٹھا کر کے یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میں کسی عام کی بیوی نہیں بلکہ ایک شہید کی بیوی ہوں، میں بھی کل میدان محشر میں جو ہے یہ کہنے کا حقدار بن جاؤں گا۔ پر ذرا اندازہ کریں مسلمانوں، اس وقت کا عالم تھا۔ آج ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں، آج ہم روزوں سے روزہ رکھنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا اندازہ کریں، ایک رات گزری ہے، وہ لڑکا جو ہے اپنے مکان سے جو ہے تشریف لے جاتا ہے، لے جا کر کے میدان کرب و بلا میں جا کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچ کر کے عریضہ کرتا ہے اے امام پاک میں نے کل خاندان کو جو ہے کہ پیٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے، آج تیری بارگاہ میں آیا ہے، صرف ایک منت لے کر کے آیا ہے، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں؟ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں، جو آپ کا نانا جان کلمہ طیب لوگوں کو پھیلایا ہے میں اس کا ورد کرنے والا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یزیدیوں کے برخلاف جو ہے آپ کی طرف سے جو ہے اس جنگ کی تیاری میں لگ جاؤں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہ شہید، تجھے اجازت ہے، تو میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے خاطر جو ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اے لوگوں ذرا غور کریں مسلمانوں، اگر آج کی عورتیں ہوتی، اگر آج کا نوجوان شوہر ہوتا تو یقیناً ایسا کام ہرگز نہیں کرتا۔ مذہب اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اس کا نام مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ یہ حدیث پاک بارہا آپ کو سناتے رہتے ہیں، میں نے تحدیث نعمت کے طور پر آپ کی بارگاہ میں رکھنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ، من والدہ، والد کا معنی ہوتا باپ، من والدہ و ولدہ، الولد کا معنی ہوتا لڑکا بیٹا، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، الناس کا معنی ہوتا لوگ، اجتماعی طور دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہے سارے کو جو ہے الناس میں داخل فرما دیا۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کی اولاد، یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے، جو ساری چیز سے زیادہ جب نبی سے محبت کرے گا تو یقین جانے جو نبی سے سچا محبت کرے گا وہ ہرگز نماز ترک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہرگز نماز کو چھوڑنے والا نہ ہوگا، وہ ہرگز روزوں کو ترک کرنے والا نہ ہوگا، وہ ہرگز دین کی باتوں سے دور نہ ہوگا، بلکہ ان چیزوں پر اس کی رغبت پڑے گی۔ پھر اس کا دل جو ہے مطمئن ہوگا تو نماز پڑھ کے ہوگا، اگر اس کا دل مطمئن ہوگا تو ماہ رمضان کے روزے رکھ کر کے ہوگا، ماہ رجب کے جو ہے نوافل روزے رکھ کر کے ہوگا، ماہ شعبان کے جو ہے نوافل روزے رکھ کر کے ہوگا۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جب ایمان جیسی نعمت عظمیٰ ہی نہیں ہے تو پھر نماز کہاں، روزے کہاں، ان کے رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد اسے کہاں سے حاصل ہوگا؟ جب انسان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے تو یقین جانے کہ وہ انسان جو ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کوئی انسان نمازی ہوتا ہے، اگر اس کے ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے وہ انسان ترس کھاتا ہے، اپنی زندگی پر ترس کھاتا ہے، میں نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہے۔ جب تک نمازی اپنی نماز کو قضا نہ کر لیتا ہے تب تک اس کے بدن میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، میری نماز چھوٹی ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ اے لوگوں غور کریں، اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے، جس نے نکاح نہ کیا وہ مجھ میں سے نہ۔ یہ کام حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ کا ہے، یہ کام جو ہے حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ کا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عوام کا کہنا یہ ہے کہ جو عالم دین ہو، جس کی شادی نہ ہوا ہو تو وہ نکاح پڑھائے گا تو نکاح جائز نہیں ہے۔ جو عالم دین ہو اور جس کی شادی نہ ہوا ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عالم دین ہو اگر باشرہ ہو تو اس سے نکاح پڑھوائے تو نکاح بھی جائز ہے، میلاد پڑھوائے میلاد بھی جائز ہے، اگر اپنے باپ کا جنازہ پڑھا دے وہ بھی جائز ہے، ساری چیزیں جائز ہے۔ یہ جوہلا حضرات کا جو ایک ہی کہنا ہے کہ اگر شادی شدہ نہ ہو عالم تو اس سے نکاح پڑھانا جائز نہیں۔ ہم نے آج تک کسی بھی فتوے کے کتاب میں نہ دیکھا، یہ فتویٰ دینا حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ کا کام ہے، لیکن ان کی جگہ پر ہم جو کہ ابھی آپ کو دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ شادی آج ہم نے جو ہے شادی کو بہت مشکل کر دیے ہے۔ شادی جس طریقے سے شادی نبی کے زمانے میں آسان تھا اس طریقے سے ہم نے آسان کون سا کام کیا؟ ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ نہیں ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا۔ آج شادی سے پہلے لین دین کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی گلا شکوہ والی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو یہ نہیں بیان کرنا ہے کہ یہاں یہ ہوا ہے وہ ہوا، وہ اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نے جو سچائی دیکھی وہ دیکھی ہے یہ چیز کہ شادی کی بات طے ہونے سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے ہمیں جہیز میں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا کیا چیزیں تیاری کی جا رہی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بڑا بھائی۔ آج اس دنیا میں اگر مال و دولت ہے تو مال و دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ کل جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت میں جو ہے آپ سے سوال کیا جائے گا اے میرے بندے تو نے پانی کا ایک قطرہ فضول خرچی میں گرایا ہے، آج اس کا حساب تو مجھے دے۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، جب پانی کے ایک قطرے کا حساب ہوگا تو جس مال و دولت کو ہم نے خون پسینے سے سینچا ہے،
جس مال و دولت کو ہم نے خون اور پسینے کو بہا کر کے کمایا ہے، آج اس مال و دولت کو اگر فضول خرچی میں خرچ کر دیں تو پھر کل اس کا جو ہے ہمیں حساب میدان محشر میں دینا ہوگا۔ تو ایسے مال و دولت سے ہمیں فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی مال و دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو مال و دولت کمانے کے باوجود اس دنیا میں کام نہ آئے، پھر آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقت زیادہ نہیں ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا معنی میں نے بارہا بتایا ہے۔ اس سے قبل جو میں نے وہ ملا شریف میں آیا تھا وہاں بھی اس معنی کا جو ہے کہ تذکرہ کیا تھا۔ یہ چیز زیادہ تر نمازوں کی طرف رغبت اسی لیے کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، اللہ نے پیدا فرمایا، سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ نے پیدا فرمایا ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے۔ آپ نے یہ آیت سنی، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ کی نافرمانی راتوں دیر کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو بند نہیں فرماتا، ہماری روزی کو بند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راتوں دن محبت فرماتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کو یہ بندے کے دل میں جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتا، ذرا سا تنہائی میں سوچتا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم پانچوں وقت کو چھوڑتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم رات میں گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں جو ہے کہ گناہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو بند نہیں فرماتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر کو جو ہے ناکام نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کو جو ہے نیست و نابود نہیں فرماتا۔ اے لوگوں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے دنیا کی یہ تو ایک ماں ہے، اگر ایک ماں کے بیٹے کو جو ہے ذرا سی زخم ہو جاتی ہے ماں بلک اٹھتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر اس بندے سے جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اے لوگوں یہ دنیا کی ماں، اگر ماں کی ذرا سی نافرمانی کرو ماں ناراض ہو جاتی ہے، ایک پل کے لیے ماں ناراض ہو جاتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس ذات کا نام ہے، کتنے بھی اللہ کی نافرمانی کرو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب کو مسلط نہیں فرماتا۔ اے لوگوں آج ہم اور آپ موبائلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان ساری چیزوں کا جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ترکی میں زلزلہ آیا، ملک شام میں زلزلہ آیا، ملک سیریا میں زلزلہ آیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ اے لوگوں اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اے لوگوں نماز جیسی بابرکت والی چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، دن بھر بھوکے رہ جائیں، 1 مہینہ بھوکے رہ جائیں، 2 مہینہ بھوکے رہ جائیں، 1 سال بھوکے رہ جائیں، اس کا حساب نہ ہوگا۔ اگر آپ نے نماز کا 1 وقت کا نماز چھوڑا ہے تو اس کا حساب آپ سے ضرور ہوگا۔ آپ کے جسم کے اندر جب تک سانس چل رہی ہے، آپ کے اندر جب تک روح ہے، آپ کے جسم کے اندر جب تک روح ہے تب تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ جیسی آپ کے جسم سے روح نکلی آپ کے اوپر سے ساری شریعت کی چیزیں منقطع کر دی جاتی ہے، یعنی شریعت کی ساری چیزیں آپ سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو بے نمازی ہے وہ یہ چیز سوچ لے کہ ہم جو ہے انسان تو بظاہر ہیں لیکن ہم زندہ نہیں بلکہ ہم مر چکے ہیں، یعنی ہمارا دل مر گیا تو گویا کہ ہم خود مر گئے۔ جب بے نمازی ہے تو ہم زندہ نہیں ہیں۔ بے نمازی اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک جس کے اندر سانس چلتی ہے تب تک اس کے اوپر نماز ضروری ہے۔ اگر نماز چھوڑے ہیں تو کل میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوئی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں